آج کے اردو نثری قواعد کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جملوں کے نحوی تجزیے کے بارے میں۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں علم نحو کسے کہتے ہیں۔ نحو کے لغوی معنی راستہ، کنارہ یا ارادہ کرنا ہے، جبکہ اصطلاح میں اس سے مراد وہ علم ہے جس میں ایسے قواعد بیان کیے جائیں کہ جن کے ذریعے اسم، فعل اور حرف کے آخر میں تبدیلی واقع ہونے یا نہ ہونے اور اس میں تبدیلی کی نوعیت کا علم حاصل ہو، نیز کلمات کو آپس میں ملانے کا طریقہ بھی معلوم ہو۔ علم نحو میں جملوں کی تراکیب پر بحث ہوتی ہے، یعنی کسی جملے کے اجزاء کو علیحدہ علیحدہ کر کے ان کے باہمی تعلقات کو ظاہر کرنے کو ترکیب نحوی کہتے ہیں۔ ابتدائی جماعتوں میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ ساخت کے لحاظ سے جملوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ جملے کی پہلی قسم ہے مفرد جملہ۔ مفرد جملے کے 2 حصے ہوتے ہیں، نمبر 1 مبتدا اور نمبر 2 خبر۔ اس جملے کی مثال دیکھ لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد بنائی۔ جملے کی دوسری قسم ہے مرکب جملہ۔ 2 مفرد جملوں کو اگر حروف عطف سے جوڑا گیا ہے تو ایسے جملے مرکب جملہ کہلاتے ہیں۔ اس کی مثال ہے، میں نے بہت دیر انتظار کیا مگر وہ مجھ سے ملنے نہ آیا۔ تیسری قسم ہے مخلوط جملہ۔ جملے میں اگر ضمیر موصولہ ہو اور اس سے پہلے یا بعد جملے کا حصہ معنی میں ادھورا ہو تو ایسے جملے مخلوط جملہ کہلاتے ہیں۔ مخلوط جملے کی مثال ہے، جب وہ دھوئیں کے کثیف بادلوں میں اترا تو اس کے سینے میں چنگاریاں اتر گئیں۔ ان 4 مثالوں سے آپ کو جملے کا نحوی تجزیہ بہت ہی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ پہلی مثال ہے، کان پر بجلی محسوس ہوتی ہے۔ اس جملے کی قسم ہے مفرد جملہ۔ اس جملے میں کان پر مبتدا ہے اور کھجلی محسوس ہوتی ہے خبر ہے۔ دوسری مثال ہے، اب اندر آرام سے بیٹھ کر دیکھو کہ خداوند جل علا نے تمہارے لیے کیسی کیسی لذتیں فراہم کی ہیں۔ یہ جملہ مخلوط جملہ ہے۔ اب اندر آرام سے بیٹھ کر دیکھو، تابع فکرہ ہے کہ ضمیر موصولہ ہے، خداوند جل علا مبتدا ہے، تمہارے لیے کیسی کیسی لذتیں فراہم کی ہیں، یہ خبر ہے، اور خداوند جل علا تمہارے لیے کیسی کیسی لذتیں فراہم کی ہیں، یہ اصل فکرہ ہے۔ تیسری مثال ہے، دونوں ایک ایسی وادی میں پہنچے جو ہر طرف سے پہاڑیوں میں گھری ہوئی تھی۔ یہ جملہ مخلوط جملہ ہے۔ اس جملے میں دونوں ایک ایسی وادی میں پہنچے تابع فکرہ ہے، ہر طرف سے پہاڑیوں میں گھری ہوئی تھی، یہ اصل فکرہ ہے، اور لفظ جو ضمیر موصولہ ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں چوتھی مثال کو۔ میں اس سے ملنے گیا مگر وہ گھر پر نہیں تھا۔ یہ جملہ مرکب جملہ ہے۔ اس جملے میں میں اس سے ملنے گیا مفرد جملہ ہے مگر حرف عطف ہے، وہ گھر پر نہیں تھا، یہ بھی مفرد جملہ ہے۔ ان 4 مثالوں کو غور سے دیکھیں اور پڑھیں تو مفرد، مرکب اور مخلوط جملوں کی ساخت سمجھ میں آ سکتی ہے۔ ہر قسم کے جملے کی ساخت کو نحوی ساخت کہتے ہیں۔ نحوی ساخت کے اجزاء کو الگ کرنے کا عمل نحوی تجزیہ کہلاتا ہے۔ دوستو، امتحان میں نحوی تجزیے کے تعلق سے اس طرح سے سوال پوچھا جاتا ہے، مندرجہ ذیل جملوں کی قسمیں لکھ کر ان کا نحوی تجزیہ کیجیے۔ پہلا جملہ ہے، زمرد یہاں کی تمام عجوبہ چیزیں اسے دکھاتی پھرتی تھی۔ یہ جملہ مفرد جملہ ہے۔ اس جملے میں زمرد مبتدا ہے، یہاں کی تمام عجوبہ چیزیں اسے دکھاتی پھرتی تھی، یہ خبر ہے۔ دوسرا سوال، رات بھر خوب بارش ہوئی۔ یہ جملہ مفرد جملہ ہے۔ اس جملے میں رات بھر مبتدا ہے، خوب بارش ہوئی خبر ہے۔ تیسرا سوال، وہ لڑکا جو پیڑ کے نیچے کھڑا ہے میرا ہم جماعت ہے۔ یہ جملہ مخلوط جملہ ہے۔ اس جملے میں وہ لڑکا مبتدا ہے، لفظ جو ضمیر موصولہ ہے، پیڑ کے نیچے کھڑا ہے تابع فکرہ ہے، میرا ہم جماعت ہے اصل فکرہ ہے۔ چوتھا سوال ہے، ان کی عادت تھی کہ وہ اپنے ملنے والوں کو اکثر فکرے شیئر کرنے کو منع کیا کرتے تھے۔ یہ جملہ مخلوط جملہ ہے۔ اس جملے میں ان کی عادت تھی تابع فکرہ ہے، وہ اپنے ملنے والوں کو اکثر فکرے شیئر کرنے کو منع کیا کرتے تھے۔
یہ اصل فقرہ ہے اور کے حرف عطف ہے۔ اس طرح سے آپ آگے کی بھی مثالیں سمجھ سکتے ہیں۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ جملے کا نحوی تجزیہ کس طرح کرنا چاہیے آپ کو ضرور سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کسی کو نہ سمجھ میں آیا ہو تو آپ کو 9ویں اور 10ویں جماعت میں پڑھائے گئے قواعد ساخت کے لحاظ سے جملوں کی قسموں کو پہلے سیکھ لیجئے، پھر اس کے بعد جملے کے نحوی تجزیے کو سیکھیے۔ میرے چینل پر جملے کی قسموں کا ویڈیو موجود ہے، اگر آپ چاہیں تو اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔